میرے پیغمبر یہ قرآن یہ ہے صراط مستقیم، یہ وہ راستہ ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اسی قرآن کو چنگل لگاؤ، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک تو صراط مستقیم پر ہے۔ جو قرآن پہ پک گیا وہی ہوگا صراط مستقیم پر۔ آپ نے امت کو یہ حکم دیا، فرمایا تمسکوا بہا بالنواجذ، تمسکوا بہما بالنواجذ، ان داڑھوں سے پکڑنا، کنایہ بہت پکا کر کے پکڑنا دو چیزوں کو، جن میں اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اور مسند دارمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کا تعلق ایمان کے ساتھ، عقائد کے ساتھ ہوگا۔ سَتَكُونُ بَعْدِي الْفِتَنُ، بڑے فتنے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا، اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچ جانے کا راستہ کیا ہے؟ مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا، فرمایا کتاب اللہ، ان فتنوں سے بچ جانے کا راستہ کتاب اللہ، فیہ الہدیٰ، وہ کتاب اللہ ہے جس میں نری ہدایت ہے۔ فیہ کو مقدم کر دیا، مطلب ہے اس کے علاوہ کسی کتاب میں نری ہدایت نہیں۔ فیہ الہدیٰ، اور آگے اسی حدیث کا جملہ ہے، فرمایا هو الصراط المستقیم، هو الصراط المستقیم، یہ قرآن یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اب کیا ہم مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط اہدنا الصراط سارے پڑھو اہدنا الصراط، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ اس قرآن پہ پکا رکھنا۔ رات دن ہم یہ دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس قرآن پہ پکا رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم، اسی پہ پکا رکھنا۔ کیوں کہ اس دنیا میں جتنے شیاطین جس شکل میں ہیں، من الجنت والناس، انسانی شکل میں، جنات کی شکل میں، مولویوں کی شکل میں، پیروں کی شکل میں، گدی نشینوں کی شکل میں، اور اسی طرح بسترا کمپنی کی شکل میں جتنے شیاطین اس زمین پہ پھر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا مشن ہے کہ کسی طرح ان کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ یہ مشن ہے یا نہیں؟ ان کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ سب سے بڑی محنت دنیا میں اس وقت یہی ہو رہی ہے کہ اس امت کو قرآن سے دور کر دیا جائے، اور قرآن مقدس کو یہ نہ سمجھے۔ تو اللہ نے اس امت کے خصائص میں یہ رکھا، رات دن کہ اللہ قرآن پہ پکا رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن سے ہٹ کے جتنے راستے۔ پہلی بات تو ذرا آسانی سے سمجھ آ گئی، اس کو ذرا سن سکتے ہو تو سنو۔ جتنے راستے، چاہے وہ المحند شریف کی شکل میں، مولوی کی کتاب، پیر کی کتاب، جھوٹے کذاب راوی کی روایت، جھوٹے مورخ کی تاریخ کی گپ شپ، اپنے بزرگ اور پیر کی تحریر اور دستخط، کسی کے باپ دادا نانا کے ملفوظات اور فرمودات جو قرآن سے ٹکرائے، کعبہ کے رب کی قسم
وہ سب جہنم کا موجب ہیں، اور وہ جہنم کے راستے ہیں۔ جنت کا راستہ صرف قرآن ہے۔ آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس میں آپ مولویوں کی گفتگویں سنیں، کوئی روایتوں کی وجہ سے گمراہ، کچھ کتابڑیوں کی وجہ سے گمراہ، اور ہر فرقے کی اپنی کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے ہاں المحند آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ المحند ہے کیا؟ بہت سارے ساتھیوں پر دیکھتے ہوئے المحند کیا ہے؟ یہ المحند ایک خط ہے جس کا یہ بھی پتہ نہیں یہ کس کے پاس رہا، کس نے تحریر کیا، کیا کہاں یہ محفوظ رہا۔ یہ سارا محرف شدہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ المحند اسی کا نام ہے۔ مزے کی بات ہے، المحند کا رسالہ جب لکھا گیا نا، لکھا 20 سال بعد میں گیا، اور تصدیق 20 سال پہلے کے اوپر موجود ہے۔ اوپر جو سن لکھا ہے، لکھا وہ 20 سال بعد میں، منظر عام لکھا بعد میں، تحریر بعد میں ہوا، اور جو مصدق تصدیق کر رہا ہے وہ 20 سال پہلے کی تاریخ پہ۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ لیکن اب یہ گلے پڑ گئی ہے مولویوں کے، قرآن کے قریب نہیں، المحند شریف۔ اچھا، دوسرے طبقے کے گلے پڑ گئے حسام الحرمین۔ اب ان میں لڑائی ہے، کچھ 6-7 فرقے بن گئے۔ کہتے ہیں جو حسام الحرمین نہ مانے ہم اسے بریلوی نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جو المحند نہ مانے ہم اسے دیوبندی نہیں مانتے۔ ادھر ان کے گلے میں بھی وہ چھاپ پڑی ہے، وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، جب تم نے قرآن کو چھوڑا اب حسام الحرمین پہ لڑو گے، قرآن کو چھوڑا المحند پر لڑو گے۔ اور ہم کہتے ہیں چھوڑو دیوبندیت کیا ہے، بریلویت کیا ہے۔ دیوبندیت، بریلویت، ان بتوں کی پرستش ہم نہیں کرتے، ہم ہیں ما انا علیہ و اصحابی کی راہ پہ، اور انشاءاللہ وہ آئے گا۔ صراط مستقیم کا ایک وہ بھی مصداق ہے، اور وہ راہ بھی ہے قرآن و سنت کا راستہ۔ آج جتنے مناظرے ہوتی یہی ہوتے، تیرے مولوی نے یوں لکھا، وہ کہتے تیرے مولوی نے یوں لکھا، وہ کہتے تیرے شیخ الحدیث نے یوں لکھا، وہ کہتے تیرے شیخ الحدیث نے یوں لکھا، تمہاری کتاب میں یوں لکھا، تمہاری کتاب میں یوں لکھا۔ یعنی شیطان نے ان سب کو لڑا کر خود تماشا کیا اور مداری بن گیا۔ اور میرا سوال ہے اس ملا سے، اگر میرا بزرگ غلطی کر جائے یا تیرا بزرگ غلطی کر جائے تو کیا اس غلطی کی اتباع کرنے والا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا؟ ان بزرگوں کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ ہمارا بزرگ نہیں غلطی کر سکتا، ان کا بڑے بزرگوں کو معصومیت۔ اور آج کل جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ یاد رکھو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی شخص کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حتمی طور پہ جنتی ہے، یہ کہنا یہ خطا فی الاعتقاد ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہاں حسن ظن رکھ سکتے ہو، لیکن آج کل تو جناب خیر، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ قرآن والا۔ کون سا راستہ ہے؟ قرآن والا، روایتوں والا نہیں، کتابڑیوں والا نہیں، ملا اور پیر کے دستخط والا نہیں،
ملا اور پیر کی تصدیقوں والا نہیں، صراط مستقیم جس کی صبح و شام دعا مانگتا ہے، اور وہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، اسی پہ رکھنا۔ یہی دعا امام الانبیاء نے بھی مانگی، یہی دعا صحابہ نے مانگی، یہی دعا اولیاء اللہ نے مانگی۔ ساری دنیا اہل ایمان یہی دعا مانگتے رہے، اور یہ اہم دعا تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کرتے ہیں ثبتنا علی صراط مستقیم، ہمیں پکا رکھ صراط مستقیم اور قرآن والی راہ پر۔ تو قرآن سے جو راستہ ٹکرائے وہ راستہ کون سا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ جہنم والا، وہی جہنم کے شعلے ہوں گے۔ دوسرا مصداق اہدنا الصراط المستقیم ہے بات وہی، قرآن پورے کا پورا، القرآن کلہ فی التوحید، ابن العز الحنفی اس کے یہ سنہری حروف فرماتے ہیں القرآن کلہ فی التوحید۔ یہی بات ملا علی قاری نے لکھی، القرآن کلہ فی التوحید، پورے کا پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک قرآن کا موضوع کیا ہے؟ مسئلہ ہے توحید۔ کون سا مسئلہ؟ مسئلہ ہے توحید۔ آج تو جناب نام توحید کا لینا مشکل ہے، توحید 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 توحید، یہ پورا قرآن توحید ہے۔ القرآن کلہ فی التوحید، کہتے ہیں ان کو تو توحید کے علاوہ کوئی موضوع ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے کوئی اور موضوع بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن پورا کس میں ہے؟ توحید میں۔ القرآن کلہ فی التوحید،